بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دلچسپ فیصلہ۔ روایت ہے کہ ایک شخص ایک آدمی کو پکڑ کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس لایا اور کہا، یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے حالت خواب میں تیری ماں سے جمع کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ بات سن کر پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اس کا جواب کیا دوں۔ سیدنا علی بھی دربار خلافت میں موجود تھے اور کہنے لگے، اس مسئلے کا فیصلہ یہ ہے کہ اس شخص کو دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے سائے کو کوڑے مارے جائیں، کیونکہ خواب کی حقیقت مثل سایہ کے ہے۔ ساتھ ہی اس شخص کو بھی تازیانے مارے جائیں تاکہ اس کے بعد اس طرح کے خواب بیان کر کے کسی دوسرے مسلمان کو اس طرح کی اذیت نہ پہنچائے۔ دوستو، اسی طرح کا دوسرا واقعہ بھی ہے، صبح نکاح شام کو بچے کی ولادت۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے صبح کے وقت ایک عورت سے نکاح کیا اور شام کے وقت اس عورت نے بچے کو جنم دیا۔ چند لمحے بعد وہ شخص بھی مر گیا۔ ماں اور بیٹا اس کے جمع کردہ مال کے وارث بن گئے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب میں کچھ نہ کہا اور خاموش ہو گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ بھی دربار خلافت میں موجود تھے اور شاید انہیں اصل صورتحال کا علم تھا۔ انہوں نے فرمایا، ہاں ایسا ممکن ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس یہ عورت کنیز تھی اور یہ کنیز اس شخص سے حاملہ تھی۔ جب بچے کی پیدائش قریب ہوئی تو اس شخص نے کنیز کو آزاد کر دیا۔ پھر صبح کے وقت اس عورت کے ساتھ نکاح کیا اور شام کے وقت اس عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ چند لمحوں بعد وہ شخص مر گیا۔ ماں اور بیٹا اس کی وراثت کے مالک بن گئے۔ دوستو، اسی طرح کا ایک تیسرا واقعہ بھی ہے جس میں حضرت علی سے سوال کیا گیا کہ روز قیامت تمام بہشت یعنی کہ جنت کہاں پر ہوں گے؟ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر سے مخاطب ہو کر، کیوں جناب، جب ایک جنت کا عرض قرآن میں تمام آسمانوں اور زمینوں کے برابر بیان کیا گیا ہے تو روز قیامت تمام بہشت کہاں ہوں گے؟ حضرت عمر، میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، علی سے معلوم کرو۔ یہودی، اے علی آپ بتائیے۔ حضرت علی، بتاؤ، جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ یہودی، علم خدا میں۔ حضرت علی، بس اسی طرح بہشت بھی علم خدا میں ہوں گے۔